مسئلہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا راتوں دن مسجد میں ہی رہے، وہیں کھائے پیے سوئے۔ سونے کھانے پینے کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی معتکف راتوں دن مسجد میں ہی رہے، وہیں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی سونے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ مسئلہ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو، یعنی مسجد گندی نہ ہو۔ اور اگر کوئی کھانے پینے کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر رہا ہے تو پھر یہ بھی درست نہیں ہے۔ مسجد میں جائے، اعتکاف کی نیت کرے، پھر پہلے یا تو نماز پڑھے یا کچھ ذکر کرے اللہ کا، اس کے بعد اگر آرام کرنا ہے تو کچھ دیر آرام کر لے، کھانا ہے تو تھوڑا بہت کھا لے، اور کھانے میں آرام کرنے میں یہ خیال رکھے کہ مسجد گندی نہ ہو۔ اب کچھ لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں، اب پتہ چلا کپڑا کوئی بچھایا نہیں، صف پہ سو گئے یا یوں ہی فرش پہ سو گئے، اور خدا نخواستہ جو ہے خواب میں ناپاکی ہو گئی۔ اب پتہ یہ چلا کہ ناپاکی اگر خواب میں ہوئی تو مسجد کے فرش پہ یا صف پہ لگ گئی تو یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اگر مسجد میں سونا ہے تو کچھ بچھا لیں، اور اتنا موٹا بچھائیں، صرف رومال بچھانے سے کام نہ چلے گا، بلکہ چادر ٹائپ کا رومال اگر ہے تو وہ بچھائیں، تاکہ اگر ناپاک ہوتے ہیں سونے میں تو گندگی آپ کے رومال تک محدود رہ جائے، صف پہ نہ لگے گندگی۔ کھانے پینے میں بھی یہ احتیاط ہے کہ جو ہے صف یا مسجد کا فرش گندا نہ ہو۔ مسئلہ معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث کی قرأت اور درود شریف کی کثرت کرے، اور علم دین کا درس و تدریس کرے، یعنی علم دین سیکھے اور سکھائے، درس و تدریس کرے، انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے، یعنی انبیاء کے حالات پڑھے، نبیوں کے زندگیاں پڑھے، اولیاء اکرام کی زندگیاں پڑھے کہ اولیاء اکرام نے، حضور غوث پاک، حضور خواجہ غنی نواز، حضرت نظام الدین اولیاء وغیرہ وغیرہ نے کیسے زندگی گزاری اپنی، تو یہ پڑھے، اور صالحین اور نیک بندوں کے واقعات پڑھے، یا دینی باتیں لکھے، یعنی دین کی باتیں لکھے۔ مسئلہ اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، اور سنت موقدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقررہ مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتکاف کرے، اور اگر علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ یعنی جو منت کا اعتکاف تھا، اب وہ اعتکاف ٹوٹا تو اب پورا کی پورا دوبارہ سے کرے گا جتنا بھی دن کی اس نے منت مانی تھی۔ اور رمضان کا اعتکاف اگر ٹوٹا تو ایک دن بھی بھولے سے اگر قدم باہر نکالا، یا جان بوجھ کے قدم باہر نکالا، یا کھانے کے لیے باہر چلا گیا، تو اب پھر جو ہے وہ ایک دن کی قضا ایک دن ہے، بعد میں ایک دن پورا کر رہے، اور وہ ایک دن یہ ہوگا کہ مغرب سے پہلے ہی مسجد میں ٹھہرے، رات کو عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، پھر مغرب کی جیسے ہی وقت ہوگا تو اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ مسئلہ اعتکاف جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن یا بلا قصد، بہرحال قضا واجب ہے۔ قصدن یعنی جان بوجھ کے اعتکاف ٹوٹے یا بھولے سے اعتکاف ٹوٹے، دونوں حالتوں میں قضا واجب ہے، قضا نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ اللہ